جتنی ضرورت سانسوں کی ہے، جتنی ضرورت انسان کو وجود کی حرارت کی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو ضرورت محبت کی ہے۔ گھر کے اندر اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں موجود ہوں، رزق بھی ہو، اولاد بھی ہو، وسعت بھی ہو، گھر میں گنجائش بھی ہو، لیکن گھر میں بسنے والوں کے درمیان آپس میں محبت نہ ہو تو وہ ساری آسانیوں کے باوجود وہ گھر تنگ تنگ سا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں سانس لینے میں انسان گھٹن محسوس کرتا ہے، لیکن مکان کچا ہو، آسائشیں تھوڑی ہوں، گھر میں بسنے والے ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہوں تو وہاں جینا بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہاں شب و روز بڑے حسن سے گزارے جا سکتے ہیں۔ محبت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، آنے جانے میں سہولت ہو، لیکن وہاں جو عملہ ہے، جو آپ کے کولیگز ہیں، ان کے ساتھ کچھ بنتی نہ ہو، محبت نہ ہو، تو ساری آسانیوں کے سمیت بھی بندے کا دفتر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ محبت اتنی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مشکات میں موجود ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اس سے کیا جائے، اس میں تو خیر ہی نہیں۔ انداز بھی، لب و لہجہ بھی، طبیعت بھی، مزاج بھی، اس میں محبت ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ پھر اپنے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں آتا بھی نہیں، چونکہ اہل تصوف سے، صوفیاء سے، راہ سلوک سے بڑی دور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کہہ دیتے ہیں فلاں بزرگ ساری رات عبادت کرتے رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو امام صاحب جماعت لمبی کرا دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تو لوگ بڑی جناب مشکل میں معاذ اللہ آتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی جلدی نکل جائیں گے، تو ساری رات کھڑا رہنا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک بڑا مشکل کام ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہو جاتا ہے، محبت ہونا شرط ہے، ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے پاس آ کے بیٹھے تو بندے کا دل کرتا ہے پتہ نہیں اس نے جانا کب ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانے لگے تو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے تو آئی ہے یہ گھڑی۔ کچھ لوگ یہاں سے ایک شخص عمرہ کی حاضری کے لیے چلا گیا، اس نے گھر سے ایئرپورٹ سے جدہ شریف کے ایئرپورٹ، اور وہاں سے پھر اس نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور پھر اس نے طواف بھی کیا، سعی بھی کی، وہاں عمرہ شریف کی مصروفیات بھی رہی، پوری تھکن ہو گئی اسے، لیکن اس کا ایک کلاس فیلو تھا وہاں جو سعودی عرب میں مقیم تھا، وہ بھی سارا دن کا تھکا ماندہ کام سے آیا، ملاقات ہو گئی، اب یہ بڑا تھکا ہوا تھا، اب یہ حلق کرا رہا تھا تو ارادہ یہ کر رہا تھا کہ اب میں نے راج کے سونا ہے فجر تک، یا فجر ہو گئی ہے تو ظہر تک میں نے آرام کرنا ہے، لیکن وہ سنگی ملنے آ گیا تو ساری رات ہی باتیں ہوتی رہی، وہ بھی تھکا۔ لوگ سجدے کرتے ہیں تو مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کیفیات کو، دائرہ وقت سے بات آگے چلی جاتی۔ محبت انسان کی زندگی کو، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن والی کرتے ہیں، جب بھی کوئی خبر دیتے ہیں مایوسی والی دیتے ہیں، اوہ جی بڑے حالات خراب ہو گئے، بڑی پریشانی ہو گئی، بڑی آزمائش ہو گئی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ لہجہ تو پیار والا بنائیں گے،
آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو کہیں بھیجتے نا دو باتیں بیان کرتے. ایک تو حضور فرماتے لوگوں پر آسانی کرنا، تبلیغ کے لیے بھیجتے یا جہاد کے لیے بھیجتے، دو باتیں کر کے بھیجتے. ایک تو فرماتے لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبری سنانا. لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ان کے لہجوں میں، ان کے انداز میں محبت پیدا کرنا، اللہ سے محبت. اور پھر حضور علیہ السلام نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا تم اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. تکمیل ایمان ہی نہیں، معیار ہی تمہارا مکمل نہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر. ہمیں نا تھوڑا سا صرف انداز کو چینج کرنا چاہیے. بعض اوقات ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ وہ سفر کر رہے تھے، ہم بڑی دور نکلے ہوئے تھے، تو ایک آدمی گاڑی کراس بھی غلط کر گیا اور تنقید بھی کر گیا. چلانی سیکھلو کسے کو لو، کراس بھی غلط کیا ہے اور الٹا طنز بھی کرتا. وہ تو کر گیا، تو ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں. اپنے لہجے میں، اپنے اندر. قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کبھی جاہلوں سے تمہارا آمنا سامنا ہو بھی جائے تو ان سے بحث تھوڑی ہوتی ہے، ان کو تو سلام ہوتا ہے. ان کو سلام کر کے گزرو، بات ختم ہو گئی. اپنے لہجے میں، انداز میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے ماحول میں محبت کا لایا جانا، اس محبت کو پیدا کرنا، طبیعت میں، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، کسی شخص سے تعلق بنانے میں محبت کا فروغ دینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام پہ، فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو، اکرام کے ساتھ اپنے بچوں کو آواز دو. آپ کبھی سورہ لقمان پڑھیں نا تو جگہ جگہ پہ حضرت لقمان یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. بلکہ ایک مقام پہ نا ایک خاص بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں، لہجہ نہیں ٹھیک ہوتا. لفظوں سے نفرت نہیں چھلکتی، لہجے سے چھلکتی. لفظ ٹھیک ہوتے ہیں، لہجہ. وہ ہمارے دیسی ماحول میں نا آ کے پوچھا سسر سے، بہو نے صبح، ابا جی روٹی لے آواں؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میرا دل نہیں کرتا. پھر ایک دو گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا وہ کھانا تو لانا. تو کہنی میں تو اگے بھی پوچھے ایسی، میں اور بھی کام کرنے ہوں نے. پھر وہ لے کے آئی کھانا تو اس نے بڑی تلخی کے ساتھ برتن زمین پہ رکھا، جاتے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا. تو شام کو جب شکایت لگی تو خامن نے پوچھا کہ والد صاحب پریشان ہیں؟ تو کہندی ابا جی نے پوچھو نہ، میں آکھیا کی؟ انہیں کچھ بھی نہیں آکھیا. اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی شے بتائی جا سکتی. لیکن جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ لہجے کی تکلیف زیادہ محسوس کرتا ہے. جو کسی مقام پر لوگ فائز ہوتے ہیں ان کو یہ جو لہجے کی تلخی ہوتی ہے نا، یہ بڑی تکلیف دیتی ہے. یہ بعض اوقات سہانے روح بن جاتی ہیں چیزیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اپنے ماحول میں، اپنے اطراف جب محبت کی بولی بولی جائے گی، محبت کی بات کی جائے گی، انداز محبت کا اختیار کیا جائے گا. ہاں اگر کبھی کفر سے مقابلہ ہو، نفاق سے مقابلہ ہو تو پھر اشداء علی الکفار. لیکن اپنوں کے حق میں کیا ہے؟ رحماء بینہم. ہمیشہ لہجے پیار والے ہوں، محبت والے ہوں، انداز. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ استادوں کے استاد تھے، صاحب بہار شریعت. تو وہ کہا کرتے تھے میں کبھی گھر میں ناراض ہوں تو کلاس میں نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اب میری طبیعت پر بوجھ ہے تو کہیں کوئی بچہ اس تکلیف کا شکار نہ ہو جائے. تو انداز اپنی زندگی میں ایسا بنائیں جو تکلیف والا نہ ہو، آزمائش والا. بالخصوص جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگوں کے اخلاق بات بڑے اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کی مجالس میں وہ لوگ بڑے عمدہ ہوتے ہیں، لیکن گھر والے، ان کے بچے، ان کے بہن بھائی ان کے لہجے کی سختی کا شکار ہوتے ہیں، تلخی کا شکار ہوتے ہیں. جن کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے وہ بعضوں کا زیادہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. محبت کا انداز ہمیشہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور وہ ماحول میں خوشبو بکھیرتا ہے. میں نے مجھے کچھ تو بتایا دیر سے کہ کچھ میری مصروفیات ایسے چلتی رہتی ہیں. حضرت صاحبزادہ حافظ ایاز صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں.
محفل مبارکہ آگے چلے گی، انہی لفظوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا